أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ ترجمہ: وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم دینے والے، بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ دیکھیے تفسیر سنتے ہیں۔ خوشخبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو پہلی آیت تھی مومنوں کے لیے، اس پر آپ نے غور کر لیا ہوگا کہ اصل خوشی کا سبب انسان کے دل کی خوشی ہے۔ انسان کی خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ دنیا کا بہت سارا ساز و سامان اسے میسر ہے۔ دنیا کی خوشی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے بہترین معاملے کے ساتھ جو ہے۔ اگر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ، اس کے دل کا معاملہ اچھا ہے تو اس کا دل اچھا ہے، تو یہ اس کی اصل خوشی ہے۔ یعنی کہ اس کے دل میں ایک طرح کا سکون ہوتا ہے اس کے ایمان کی وجہ سے۔ تو جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے اتنی اس کی خوشی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، ہم پہلے لوگوں کے حالات پہ غور کریں تو ان کے پاس دنیا کا کیا سامان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی دنیا تھی۔ ذرا سوچئے، جن کے گھر میں ایک وقت کھانا بھی نہیں بنتا تھا، ایک وقت ہی ہانڈی چڑھتی تھی، اور ان کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حال آپ ذرا سوچئے کہ جن کے پاس بہت سارا مال ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس دنیا کو فوقیت نہیں دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہو، کہ انہوں نے اپنا سارا کا سارا مال دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا۔ تو یہ دنیا تھی جس کو انہوں نے دین کے لیے پیش کر دیا۔ تو یہی ان کی اصل خوشی کا سبب بنا تھا۔ اور آج ہم اس دنیا کی خاطر اپنے دین کا سودا کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے دین کے ارکان، اپنے دین کے جو معاملات ہیں اس کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور دنیا کے فائدے کا پہلے سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس دین پر، ہمارے اس ایمان پر ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے، اور ہمیں خلوص اور اخلاص والا ایمان عطا فرمائے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہر طرح کی تکالیف ہوں یا جو بھی ہمارے آگے حالات آئیں اس کو برداشت کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ چلے جائیں۔ کیونکہ دیکھیے، لوگوں نے جہاد میں قتل کیے گئے ہیں، ان کے اوپر خنجر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا آپ سوچئے ذرا، کہاں کہاں ان کے خنجر لگے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید کا آپ سوچئے ذرا، کتنے زخم کھائے ہیں۔ تو یہ دنیا کے زخم تھے جو انہوں نے کھائے تھے۔ اس کے بعد ان کے دل میں، ان کے انجام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین خوشی ان کے دل میں اتاری تھی۔ جبھی تو دیکھیے اتنے خنجر کھا لیے تھے، جبھی تو دیکھیے اتنی تکلیفیں سہ کر بھی وہ روتے نہیں تھے۔ وہ روتے دھوتے ہماری طرح لوگوں کے سامنے اپنے دنیا کی تکلیفوں کا ہر وقت رونا روتے تو بتائیے کیا وہ آگے بڑھ سکتے تھے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اس کو اپنے لیے خوشی کا سبب سمجھا۔ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانا بھی انہوں نے گوارا تھا انہیں۔ تو دیکھیے، اب یہاں سے ہم ایک دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ التائبون، وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو یہاں سے ہم ایک بات سمجھ لیں خود اپنے طور پر، کہ توبہ کرنا سے پہلے انسان کے دل میں گناہ کا احساس ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے گناہ کیا ہو کوئی، یا نہ بھی کیا ہو۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ جو فوز العظیم یعنی کہ بڑی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی صفت ہے یہ
ان کی کوالٹی ہے یہ توبہ کرتے رہنا۔ تو آج سے ہم نے اپنے آپ سے یہ عہد کرنے ہیں کہ ہم توبہ کرنے والی جتنی بھی استغفار کی دعائیں ہیں ان کو اپنا معمول بنائیں گے، نہ صرف کہ نماز کے ساتھ جو دعائیں ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں تشہد کے بعد کی دعائیں اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ دبر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نماز کے بعد جو دبر والی آیات ہیں، یہ کیا ہے نماز کا دبر؟ یہ ہے نماز میں سلام پھرنے سے پہلے تشہد اور درود کے بعد کی دعائیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس میں شامل کرنا ہے اور اپنے اندر یہ ذہنیت، یہ ایٹیٹیوڈ رکھنے ہیں کہ میں نے ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی گناہ ہوتا رہتا ہے اور توبہ کرنی، استغفار پڑھنا نہیں چھوڑنا ہے۔ اور آپ تو جانتی ہیں صبح اور شام کے اذکار میں استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 بار ہے، تو ضرور اس کا اہتمام کرنا ہے ہمیں۔ یہ میں آپ کو کرنے والا کام بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد دوسری صفت کیا ہے؟ والعابدون، عبادت کرنے والے۔ عبادت کیا ہے؟ عبد ہے، غلامی ہے۔ غلام کون ہوتا ہے؟ جو مالک کا حکم ہوتا ہے اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے، اکڑنا نہیں، فخر کرنا نہیں کہ یہ کیوں آیا میری زندگی میں امتحان، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کیوں کیا نہیں ہے مومن کے لیے، بلکہ عبد سر جھکا لیا ہے اپنا۔ پھر اس کے بعد، اور یہی سر جھکانا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ سوچئے، کیا کیا نہ آیا ان کے ساتھ، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری تک رکھ دی، کیوں رکھ دی؟ والعبد، اور عبد تھے وہ، ایسے غلام تھے کہ بس یہ اشارہ پایا تو بس کر دیا ہم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اشارہ ہوتا اس سے پہلے کچھ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا معاملہ تھا کچھ لوگوں کا جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کو ستونوں سے جب بندھے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں علم نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب انہوں نے پتہ کیا اور پتہ چلا تو پھر انہوں نے کہا ہے جو اللہ کا حکم آئے گا وہی میں کہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے پتہ چلا کہ ایک بات بھی نہیں کہتے تھے جب تک کہ اللہ کے حکم کا نہیں آ جاتا، اور پھر جو بھی وہ فرماتے احادیث سے مبارکہ وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتی۔ والحامدون، اور تعریف کرنے والے، حمد کرنے والے، کس کی؟ اپنی، اپنے گھر کی، آس پاس کے لوگوں کی نہیں، والحامدون، اللہ کی حمد بیان کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے صبح اور شام کے اذکار ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا ہے، اور کرتے اگر ہیں تو اس کو کچھ نہ سمجھیں، بلکہ جو کچھ کریں اس کو بھی یہ سمجھ کر نہ کریں میں بہت کچھ کر رہی ہوں، بلکہ والحامدون، ہم صرف کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کوششوں کا بھی اللہ تعالیٰ واقعی قبول تو کرنے والا ہے، لیکن کبھی بھی یہ احساس نہ ہے کہ بہت کر لیا ہے، سفیشینٹ ہے، کافی ہے میرے لیے۔ والسائحون، اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ روزہ رکھنے والے۔ تو یہ روزہ رکھنا، والصائمون کے بھی الفاظ آتے ہیں کچھ آیات میں، تو روزہ رکھنا جو ہے آپ جانتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ رہا ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، ایام 20 کے روزے رکھنا، تو یہ سارے روزے رکھنے جو ہیں نوافلی طور پر اور یہ سنت سے جو ہمیں ملتے ہیں، اس کو بھی ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنے سے آپ کا نفس، ہمارا نفس کمزور ہوتا ہے، جو نفس ہمارا ہوتا ہے وہ بھی زیادہ یعنی کہ مضبوط ہوتا ہے، انسان کا جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے بیدار ہوتا ہے۔ تو انسان جب اپنے اوپر برداشت کر لیتا ہے کھانے پینے کی کو روک کر، تو آپ جانتی ہیں اس کے کتنے فوائد، مطلب انسان کو باڈیلی یعنی کہ اس کے فزیکلی طور پر بھی ان کو جو ہے فوائد ہیں۔ ہم خیر فزیکلی طور پر فٹ رہنے کے لیے نہیں رکھتے ہیں روزہ، بلکہ ہمارا اصل مقصد تو روحانیت اپنی بیدار کرنا ہوتا ہے، تو انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے، روح سیراب ہوتی ہے روزہ رکھنے سے۔ تو روزہ رکھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جو بھی نوافلی روزے ہوتے ہیں نا وہ ہم ضرور رکھا کریں۔ اب تو دیکھیے موسم اچھا ہو رہا ہے نا، تو ہم رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن بس ہم جو ہیں نہیں رکھ پاتے ہیں جس بھی وجہ سے کہوں میں تو، لیکن انشاءاللہ اپنے آپ سے عہد کریے کہ پیر اور جمعرات کا یا جہاں سے بھی موقع ہمیں ملے گا ایام 20 کے، ہم ضرور روزے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرنے والے، تو رکوع اور سجدہ دیکھیے نماز کا حصہ ہے، لیکن خاص کر رکوع اور سجدہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ وہ پوسچرز ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، یعنی کہ رکوع میں انسان ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، لیکن یہ جھکنا وہ نہیں ہو جیسے ہم یہ کیا سوچتے ہیں
سبحان ربی العظیم، ہمارا ذہن اکثر کہیں اور ہوتا ہے. تو یہ رکوع وہ رکوع نہیں ہے. اصل رکوع سبحان ربی العظیم وہ عظمت والا ہے. اس کی عظمت کو دل میں، اس کی ہیبت کو طاری کرنا، کوشش کرنا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو یا اس کی ذات کو تو نہیں دیکھا ہے، تو ہم اس کو نہیں، بلکہ انسان پر ایک میرا رب سامنے ہے، میرا مالک وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس رکوع کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. سجدہ کرنے والے، سجدے میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو سجدے کی دعائیں بدل بدل کے پڑھنا، ایک روٹین وائز سجدہ ہوتا ہے، کر لیا، اٹھ گئے، پھر چلے گئے، نہیں، بلکہ ایک رکوع میں اور ڈیفرنٹ. ایک تو سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح ہے جو پڑھنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ میں نے آپ کو سجدے کی دعائیں دی تھی پچھلے سال. اگر نہیں ہو تو آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں. کل مجھے یاد آیا کچھ، تو میں نے میرے پاس جو پوری فائل ہے وہ میں نے کھول کر دیکھی. سجدے کی اس میں ڈفرینٹ دعائیں ہیں، اتنی اچھی دعائیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک آپ نے شاید وہ دعا یاد ہوگی آپ کو، اللہم اجعلنی فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، جو فجر میں پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ. تو ایک تو وہ دعا ہے. اس کے بعد جو ہے کون سی دعا ہے آپ لوگ سب جانتی ہیں. تو یہ جو ڈفرینٹ دعائیں ہیں رکوع اور سجدوں کی، اس کو بدل کر پڑھنے سے نماز کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، آپ سب خود جانتی ہیں. تو اب کیا کرنا ہے، رکوع اور سجدے کی دعائیں بدل بدل کے پڑھنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا PDF دے دوں گی. لیکن اب ہمارا کام بچ کے رہ گیا ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. پھر اس کے بعد نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے، یعنی کہ انسان کا صرف یہ نہیں ہے میں اپنی عبادت میں بس ہوتی ہے نا، اپنی لائف ہے، میری اپنی تسبیحات ہو رہی ہیں، میری اپنی عبادت ہو رہی ہے، کوئی مجھ سے زیادہ نہ بولے، کسی نے مجھ سے زیادہ اگر جو ہے لوگوں کے ساتھ معاملے کا وقت آیا، کہیں لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمیں کانٹیکٹ کرنے ہیں، نہیں تو آپ کو حاضر ہونا ہے لوگوں کے لیے. کیوں کہ آپ لوگوں کو پھر کیسے کانٹیکٹ رکھیں گے. نیک باتوں کی تعلیم وہی دے سکتا ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھے کانٹیکٹس ہوں، جس کے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہو جس کا، ورنہ کون سنے گا اس کی. جو انسان اپنی لائف میں رہے گا. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنی لائف میں بہت زیادہ عبادت گزار سنے جاتے ہیں کہ وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ان کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کا جو ہے، چاہے پاس پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ہو، اکثر حالات ایسے ہیں آج کہ پڑوسی کو نہیں جانتا کہ کون ہے. اور حالات تو دوسری بات ہے، کوئی کسی کے حال سے ایسا خبردار نہیں ہے کہ اس کا ہمدرد ہو. تو ہمارا جو نیک باتوں کی تعلیم دینے کا جو ایک فریضہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھی ہے مومن کی، تو یہ کیسے جو ہو بعمل ہوگا، اس پہ کیسے ظہور ہوگا، کیسے پریزنٹیشن ہوگی اس کام کی. تو نیک باتوں کی لوگوں میں تعلیم دینا، جب وہ لوگوں کے معاملے سمجھتا ہوگا تبھی تو وہ نیک باتیں بتاتے رہے گا. تو یہی مومن کا کام ہے. پھر بری باتوں سے باز رکھنا، اسے لوگوں کی برائیوں کی بھی خبر رہے گی، یعنی کہ وہ ملک کے حالات سے بھی باخبر رہے گا. وہ یہ نہیں کہ اپنی دنیا میں بس مست اور مگن ہے، جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، اللہ خود صحیح کر دے گا. نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن کسی بھی اچھے ٹیلنٹ سے اچھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، مال دیا ہے، جو بھی دیا، اس کے ذریعے بری باتوں سے دور رکھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک کام ہے کس کا، مومن کا، جس کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے. اور یہاں خوشخبریاں سنائی گئی ہیں اور کہا گیا ہے انہیں خوشخبری سنا دو. کیوں سنا دو؟ کہ وہ ایسا کچھ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ دیکھیے ایسے بھی کہہ دیتے، ایک آیت اتر جاتی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت عبادتیں کی ہیں، جو جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، بس راضی ہو گیا. اور بشر المومنین، کیوں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے، آپ غور کریے، نام لیے ہیں ان کوالٹیز کے. اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، کلام الہی بہت اعلیٰ کلام ہے. دنیا کی کتابوں میں آج آپ کو وہ پیٹرن نہیں ملے گا جو آپ اللہ کی اس کتاب میں آیات کا جو آپ دیکھتے ہیں ایک اسٹائل چینج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک آیت سے دوسری آیت کی طرف کیسے جاتے ہیں. ابھی مسجد کا ذکر ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا اپنے رسول کو. وہ اس دور کی بات تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لیے بھی آپ کو دیکھیے اس میں حکم نازل کر دیا تھا کہ جس کی بنیاد اس چیز پر تقویٰ پر قائم ہوگی اس کا معاملہ یہ ہے، اور جس کی بنیاد اس پر قائم ہوگی اس کا عمل ایسا ہے. تو دیکھیے فی الحال یہ بات تو وہ ہو گئی. اب دیکھیے یہ جو ہے یہاں پر التائبون العابدون ایک ایک کر کے بتایا جا رہا ہے. اب ہمارے لیے یہ حکم ہے. پھر اس کے بعد جو ہے، کیونکہ ہم اللہ کی راہ میں چاہتے ہیں کہ ہم مومن بن جائیں،
پھر اس کے بعد ہے بری باتوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، یہ بھی مومن کی صفت ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ وقت تھوڑا اس وقت کم ہے، میں ڈیٹیل سے کل بتاؤں گی۔ اللہ کی حدوں کا تو دیکھیے شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی شریعت سے واقف ہونا ضروری ہے۔ جو انسان اللہ کی حدود کا اسے علم ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جو پہلا اسٹیپ ہے وہ علم ہے۔ اگر کسی بندے نے علم ہی حاصل نہیں کیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ کا اس میں، مان لیجیے نماز کا معاملہ ہے، نماز میں کیا ارکان ہیں، کیا واجبات ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کو علم اگر ہے تو اس حدوں کا وہ خیال رکھے گا، ورنہ وہ چاہے گا تو پیر کہیں کو بھی کھڑے ہونے میں رکھ لے گا اور ذرا سا سائڈ میں، جیسا آپ نے دیکھا نا بہت سے لوگوں کا، ایک مثال دے رہی ہوں میں، کھڑے ہونے کا پوسچر صحیح نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، باریک باتوں کو ہم نے فوکس نہیں کرنا ہے، نیت دل میں ہماری اللہ کے تقویٰ کی ہے، مین جو ہے اللہ کا ذکر ہے، نماز جو ہے وَلِذِكْرِ اللَّهِ اکبر ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہی بڑی چیز ہے۔ لیکن ان حدوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، تو ہر معاملے میں، ہر علم، ہر عبادت میں، ہر علم کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کو عمل میں بھی لے کر آنا ہے، یہ ہے حدوں کا خیال رکھنا۔ یہ نہیں کہ علم تو ہے لیکن کچھ خیال اس وقت نہیں رکھتے جب عین موقع آتا ہے، عین موقع آیا تو پردہ بھی بھول گئے، عین موقع آیا تو جو کچھ منہ میں آیا وہ بولتے چلے گئے، غصہ اتنا آیا کہ اس کو بالکل سر پہ سوار کر لیا۔ تو مومن کی صفت کیا ہے، غصے کو پی جانے والا ہے۔ تو یہ وہ جانتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حد ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ غصہ آئے تو فوراً کھڑے ہو جانا ہے، بیٹھے تو اپنی پوزیشن چینج کرنی ہے۔ تو یہ حدیں ہیں جس کا خیال اسے زندگی کے ہر لمحے رہتا ہے، تو یہ ہے حدوں کا خیال رکھنا۔ پھر اس کے بعد ہے ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ تو انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی بس وضاحت رہ گئی ہے اور یہ بالکل جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے آیت۔ تو خوشخبری کی بات تھی، اور خوشخبری بھی وہ خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حکم کے طور پر کہ خوشخبری سنا دیجیے۔ تو اگر ہمیں خوش رہنے کے اصول دیکھنے ہیں، خوش کیسے رہنا ہے، تو ہمیں انہی صفات پر غور بھی کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لے کر بھی آنا ہے، اس کے بارے میں فکر بھی کرنا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے، میں اپنے آپ کو کیوں کنٹرول نہیں کر پاتی ہوں، کیوں اللہ تعالیٰ نے جو یہ نیک بندے اتنے کام کر رہے ہیں میں کیوں نہیں کر پا رہی ہوں، اس کے بارے میں غور کرنا۔ وہ کتنا خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کی راہ میں لگ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی بہترین بناتے ہیں، آس پاس لوگوں کے ساتھ بھی بہترین تعلق قائم کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کے لیے بہت رحم دل ہوتے ہیں، بہت شفیق ہوتے ہیں، بہت مہربان ہوتے ہیں وہ لوگوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کس پہ مہربان ہوتا ہے، جو لوگوں پہ مہربان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا رحم کس بندے پر ہوتا ہے، جو لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ تو یہی سارے جو صفات ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ان صفات کو جاری و ساری کر دے، ہمارے دلوں کو دین پر جما دے اور ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں وہ خوشی اتار دے، ایسی خوشی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتار دے کہ زندگی کا ہر لمحہ آسانی کے ساتھ ایسے گزر جائے کہ بس جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔